محترم حضرات، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، میرا نام محمد ناصر، میرا لقب، میرا تخلص عبد المصطفیٰ ہے۔ میں ایک ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ایک ایسی ضلع میں نے جنم لیا ہے کہ جس ضلع کو جس ضلع میں رہنے والی ذات کو لوگ اپنا آئیڈیل ہی نہیں مانتے بلکہ اپنے زندگی کا ایک نمونہ کار بھی مانتے ہیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کے اندر جو علماء ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو حقانیت کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم سچ کے ساتھ ہیں، ہمارا دیوبندیت، وہابیت، رافضیت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کو اپنے نام کے آگے یا پیچھے یہ لگانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم بریلویت ہیں، ہم کسی بھی حال میں رافضیت سے یا وہابیت سے، دیوبندیت سے کسی بھی طریقے سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ان کو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ وہ بریلوی ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بریلوی ہوں، بلکہ اللہ پاک نے میرا جنم استان جو رکھا وہ وہی رکھا جو میرے امام کا جنم استان ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے مجھ کو سرفراز فرمایا کہ اللہ پاک نے جہاں پر میرے امام عشق و محبت کو پیدا کیا، اسی ضلع کے ایک تحصیل بہیڑی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کٹھرا کے ایک چھوٹے سے قریہ ٹھیریا میں مجھ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، میرا جنم چھوٹے سے گاؤں قریہ بریلی شریف میں رہنے والے، بریلی شریف کا ہم نمک کھانے والے، بریلی شریف کے سائے میں پلنے والے اور پڑھنے والے اور بڑھنے والے ہم وہ ہیں جو ہم بریلی شریف کا نمک کھاتے ہیں مگر نمک حرام نہیں کر سکتے۔ کسی بھی عالم دین کو اپنے آپ کو حقانیت پہ ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ ٹائٹل لگانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بریلویت سے تعلق رکھتا ہے، اور حقیقت اور سچ یہی ہے کہ جو عالم دین اپنے نام کے آگے یا پیچھے بریلویت نہیں جوڑتا ہے یا اپنی ذات کو بزرگان دین کی ذات سے نہیں جوڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی حال میں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ میرے امام نے پوری زندگی کبھی بھی دین کے دشمنوں سے سودا نہیں کیا۔ آپ پوری زندگی جہاد کرتے رہے، اپنے قلم سے، نو کے قلم سے جہاد کرتے رہے، اور کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ میرے بھائیوں، تلوار کی مار سے انسان مر جاتا ہے، مگر وہ وار جو تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گھاتک ہے، وہ ایک نو کے قلم سے ہے۔ کہ قلم کی مار وہ مار ہے میرے بھائیوں کہ انسان تو زندہ رہتا ہے قلم کی مار سے، مگر اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، وہ چین سے جی نہیں سکتا۔ میرے امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیوبندیت کو، وہابیت کو اتنا زیر کر دیا، اتنا شکست فاش کر دیا کہ آج پورے بر صغیر میں وہابیت تو موجود ہے، دیوبندیت کو فروغ مل رہا ہے، لیکن وہ عزت کی زندگی پوری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، مگر ان کو کہیں بھی ایک بھی ایسا درخت نہیں ملتا ہے کہ جہاں
ان کے کوئی عزت کی جگہ ہو، جس کے سائے میں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ ان کو میرے امام نے ایسا ذلیل، ایسا رسوا، ایسا شرمسار کر دیا کہ آج پوری دنیا یہ ماننے کو تیار ہے کہ اگر امت مسلمہ میں کوئی سب سے بڑا اگر غدار ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ رافضی ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دین کا سودا کیا۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ جو سعودی عربیہ کا جنم ہوا ہے، وہ جنم ہی جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ میں غداری کے ساتھ ہوا۔ یہ رافضیت کا جو جنم ہوا وہ مسلمانوں کے ساتھ میں غداری کا ثبوت دیتا ہے، اور دیوبندیت کا جو جنم ہوا ہے وہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ میں سودا بازی کرنے کی وجہ سے، اور ہمارے ہندوستان وطن عزیز پاک وطن ہندوستان سے غداری کرنے کا ثبوت یہ دیوبند دیتا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے، ہم اہل سنت والجماعت میں بریلویت کا پرچار کرنے والے، نہ ہم رافضیت سے کبھی صلح کر سکتے ہیں، نہ وہابیت سے کبھی صلح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم مر تو سکتے ہیں مگر ان سے کسی بھی حال میں محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ ہمارا اور ان کا کوئی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، اے رافضی دور ہو، اے شیعہ رافضی دور ہو، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت